بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسین کی شہادت کے سلسلے کی تیسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حافظ نوید حاضر ہے۔ ابن زیاد کوفہ میں حاکم بن کر آ چکا تھا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر میں مقیم تھے، روپوش ہو چکے تھے۔ اتفاقاً ہانی بن عروہ بیمار ہو گئے اور ابن زیاد ان کی بیماری کی خبر پا کر عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت عمارہ بن عبد سلولہ نے ان سے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے، اس وقت دشمن یعنی ابن زیاد تمہارے قابو میں ہے، اس کو قتل کرا دو۔ ہانی بن عروہ نے کہا کہ یہ شرافت کے خلاف ہے کہ اس کو اپنے گھر میں قتل کروں، اس لیے یہ موقع نکل گیا۔ مگر اتفاقاً ایسا ہی ایک اور موقع پیش آیا کہ شریک بن اعور جو کہ ابن زیاد کے ساتھ کوفہ میں آیا تھا مگر اہل بیت سے محبت رکھنے کی وجہ سے وہ ابن زیاد سے جدا ہو کر ہانی بن عروہ کا مہمان اور ہمراز ہو گیا تھا۔ یہ بیمار ہو گیا تو پھر ابن زیاد نے خبر بھیجی کہ آج شام کو میں شریک بن اعور کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ شریک بن اعور نے بھی اس موقع کو غنیمت جان کر مسلم بن عقیل سے کہا کہ یہ فاجر شخص آج شام کو میری عیادت کے لیے آنے والا ہے، جب یہ آ کر بیٹھے تو آپ یکدم اس پر حملہ کر کے قتل کر دینا، پھر آپ مطمئن ہو کر قصر امارت میں بیٹھ جائیں۔ اگر میں تندرست ہو گیا تو بصرہ پہنچ کر وہاں کا انتظام میں آپ کے حق میں درست کر دوں گا۔ شام ہوئی اور ابن زیاد کے آنے کا وقت ہوا تو مسلم بن عقیل اندر جانے لگے۔ اس وقت شریک نے ان سے کہا کہ آج موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دینا، جب وہ بیٹھ جائے تو فوراً قتل کر دینا۔ مگر اس وقت بھی ان کے میزبان ہانی بن عروہ نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ میرے گھر میں مارا جائے۔ یہاں تک کہ ابن زیاد آ گیا اور شریک بن اعور کی مزاج پرسی شروع کر دی۔ شریک نے قصداً بات کو طول دیا اور جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل باہر نہیں آ رہے تو ایک شعر پڑھا، ما تنظرون بسلمى لا تحیون، تم سلمہ کے متعلق کیا انتظار کر رہے ہو، اس کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگے۔ ابن زیاد نے سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے حواس میں خلل ہے کہ بے جوڑ باتیں کر رہے ہیں۔ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں، اس بیماری میں ان کا یہی حال ہے، کبھی کبھی ہذیان کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ابن زیاد کے ساتھ مہران بھی آیا تھا، وہ تاڑ گیا۔ اس نے ابن زیاد کو اشارہ کیا کہ وہ فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد مسلم بن عقیل باہر آئے تو شریک بن اعور نے پوچھا کہ آپ نے یہ موقع ہاتھ سے کیوں گنوا دیا؟ اس شخص کے قتل کے لیے آپ کے لیے کیا معنی تھا؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دو خصلتیں معنی ہوئی۔ اول تو یہ کہ میں جس شخص کے گھر میں مہمان ہوں اور پناہ گزین ہوں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری ایک حدیث جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مجھے سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان حیلہ کے ساتھ اچانک قتل کرنے سے منع فرماتا ہے۔ کسی مومن کو جائز نہیں کہ مومن کو حیلہ کر کے اچانک قتل کر دے۔ اس کے بعد شریک بن اعور تو اسی بیماری میں 3 روز کے بعد انتقال کر گئے۔ اب جس شخص کو ابن زیاد نے 3000 روپے دے کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لگایا تھا اور وہ مسلم بن عوسجہ کے پاس آمد و رفت رکھتا تھا، بالآخر ایک روز مسلم بن عوسجہ نے اس کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا دیا۔ اس نے جا کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی اور 3000 درہم ان کو دے دیے، اور اب روزانہ ان کے پاس آنے جانے لگا، اور اس راستے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر نقل و حرکت اور تمام راز ابن زیاد کے پاس پہنچنے لگے۔ اب جب کہ ابن زیاد پر پوری طرح راز فاش ہو چکا تھا اور اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل کو پناہ دے رکھی ہے تو اس کو ہانی کی فکر ہوئی۔ لوگوں سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ بہت دنوں سے ہانی بن عروہ ہم سے ملنے نہیں آئے؟
لوگوں نے بیماری کا عذر بتا دیا، مگر اس کو تو گھر کے بھیدی نے سب کچھ بتا رکھا تھا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ مرض سے صحیح ہو چکے ہیں، گھر کے دروازے پر پہرے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، آپ لوگ جاؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ہمارے پاس آئیں۔ یہ لوگ ہانی کے پاس پہنچے، حالات کی نزاکت بتلا کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ ہانی نے اپنے آپ کو مجبور پایا اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب قصر عمارت کے پاس پہنچے تو ان کو احساس ہوا کہ آج میرے لیے خیر نہیں۔ آنے والوں میں ان کے عزیز حسان بن اسما بھی تھے۔ ان سے کہا کہ مجھے اپنے بارے میں خطرہ ہے۔ حسان نے جواب دیا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں تو کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ وجہ یہ تھی کہ حسان ان واقعات سے بالکل بے خبر تھا۔ یہ لوگ ہانی کو ساتھ لے کر قصر عمارت میں داخل ہوئے تو ابن زیاد نے قاضی کوفہ شریح سے کہا کہ ایک خائن کو خود اس کے پاؤں نے یہاں تک پہنچا دیا۔ جب قریب آئے تو ابن زیاد نے شعر پڑھا، ارید حیاتہ و یرید قتلی، یعنی میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ میرے قتل کے در پہ ہے۔ ہانی نے کہا یہ کیا بات ہے؟ ابن زیاد نے کہا کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم ان سازشوں سے بے خبر ہیں جو امیر المومنین کے خلاف آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں؟ آپ نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے اور اس کے واسطے اسلحہ اور رضاکار جمع کر رہے ہیں۔ ہانی نے انکار کیا اور گفتگو طویل ہو گئی تو ابن زیاد نے اس اپنے جاسوس کو سامنے پیش کر دیا جس کے ذریعے خبریں پہنچتی تھیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر ایک دفعہ تو ہانی ششدر رہ گئے، مگر پھر ذرا سنبھل کر بولے، میری بات سنیے اور اس کو سچ مانیے، میں اللہ کی قسم آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ بخدا نہ میں نے مسلم بن عقیل کو بلایا اور نہ مجھے ان کے معاملے کی کوئی خبر تھی۔ اچانک ان کو اپنے دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھا اور مجھ سے میرے گھر مہمان ہونے کے لیے کہا، مگر ان کی بات رد کرنے سے حیا مانے ہوئی اور اس کی وجہ سے مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہو گئیں۔ میں نے مجبور ہو کر اپنے گھر میں داخل کر لیا اور مہمان بنا لیا، اور اگر آپ مجھ پر اطمینان کریں تو میں اپنے گھر جاؤں گا اور ان کو اپنے گھر سے نکال دوں گا اور آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ ابن زیاد نے کہا خدا کی قسم آپ مجھ سے اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتے جب تک مسلم بن عقیل کو میرے حوالے نہ کر دیں۔ ہانی نے کہا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنے مہمان کو تمہارے حوالے کر دوں اور تم اسے قتل کر دو۔ حاضر مجلس مسلم بن عمر باہلی نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے، میں انہیں سمجھاتا ہوں۔ علیحدہ لے گئے اور کہا کہ کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو، مسلم کو ان کے حوالے کر دو، یہ لوگ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے نمٹ لیں گے، قتل نہ کریں گے اور نہ کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ اس معاملے میں نہ آپ کی کوئی رسوائی ہوگی نہ کوئی عار۔ ہانی نے کہا کہ اس سے زیادہ کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میں اپنے مہمان کو اس کے دشمن کے حوالے کر دوں۔ بخدا اگر کوئی میرا اور مددگار بھی نہ ہوتا اور میں تنہا ہوتا جب بھی اپنے مہمان کو اپنی زندگی میں اس کے حوالے نہ کرتا۔ جب ہانی کی یہ پختگی دیکھی تو ابن زیاد اور اس کے مصاحب خاص مہران نے ہانی کے بال پکڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اب بھی تم مسلم کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ ہانی نے کہا میرا قتل کر دینا تیرے لیے آسان نہیں، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے قصر عمارت کو تلواریں گھیر لیں گی۔ اس پر ابن زیاد اور غصہ ہو گیا اور مار پیٹ شدید کر دی۔ اسما بن خارجہ جو ہانی کو گھر سے بلا کر لائے تھے اور ان کو اطمینان دلایا تھا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں، وہ اس وقت کھڑے ہوئے اور سختی سے ابن زیاد کو کہا کہ اے غدار، تو نے ہمیں ایک شخص کو لانے کے لیے کہا، جب ہم اسے لے آئے تو تو نے ان کا یہ حال کر دیا۔ اس پر ابن زیاد نے اپنا ہاتھ روکا۔ ادھر شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ ہانی بن عروہ قتل کر دیے گئے۔ جب یہ خبر عمر بن حجاج کو پہنچی تو وہ قبیلہ مزجج کے بہت سے نوجوانوں کو ساتھ لے کر موقع پر پہنچے اور ابن زیاد کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔
اب تو ابن زیاد کو فکر پڑ گئی۔ قاضی شریح کو کہا کہ آپ باہر جا کر لوگوں کو بتائیں کہ ہانی بن عروہ صحیح سالم ہیں، قتل نہیں کیے گئے، میں خود ان کو دیکھ کر آیا ہوں۔ شریح کے ساتھ ایک اپنا آدمی بطور جاسوس لگا دیا کہ وہ ابن زیاد کے کہنے کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ قاضی شریح کا یہ قول سن کر عمر بن حجاج نے اپنا ساتھیوں سے کہہ دیا کہ اب اطمینان ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ ہانی بن عروہ کے متعلق شہادت کی خبر اور اس کے خلاف قبیلہ مزجج کے ہنگامہ اور ابن زیاد کے قصر کے محاصرے کی اطلاع جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو وہ بھی مقابلے کے لیے تیار ہو کر نکلے، اور جن 18,000 مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو جمع کیا۔ 4,000 آدمی جمع ہو گئے اور جمع ہوتے جا رہے تھے۔ یہ لشکر ابن زیاد کے قصر عمارت کی طرف بڑھا تو ابن زیاد نے قصر کے دروازوں کو مقفل کر دیا۔ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے قصر کا محاصرہ کر لیا۔ مسجد اور بازار ان لوگوں سے بھر گیا جو ابن زیاد کے مقابلے پر آئے تھے، اور شام تک اس میں اضافہ ہوتا رہا۔ ابن زیاد کے ساتھ قصر عمارت میں صرف 30 سپاہی اور کچھ خاندان کے سردار تھے۔ ابن زیاد نے ان لوگوں میں سے چند ایسے لوگوں کو منتخب کیا جن کا اثر و رسوخ ان قبائل پر تھا جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور ان کو کہا کہ تم باہر جا کر اپنے اپنے حلقہ اثر کے لوگوں کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے سے روکو۔ مال اور حکومت کا لالچ دلا کر یا حکومت کی سزا کا خوف دلا کر جس طرح بھی ممکن ہو ان کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا کر دو۔ ادھر سادات و شیعہ کو حکم دیا کہ تم لوگ قصر کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو اس بغاوت سے روکو اور اسی خوف و طمع کے ذریعے ان کو محاصرے سے واپس جانے کی تلقین کرو۔ جب لوگوں نے اپنے سادات شیعہ کی زبانی یہ باتیں سنی تو متفرق ہونا شروع ہو گئے۔ عورتیں اپنی بیٹوں بھائیوں کو محاذ سے واپس بلانے کے لیے آنے لگیں، یہاں تک کہ مسجد میں ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 30 آدمی باقی رہ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں سے واپس ابواب کندہ کی طرف چلے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی باقی نہیں رہا تھا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن تنہا کوفہ کی گلی کوچوں میں پھرتے تھے کہ اب کہاں جائیں۔ بالآخر کندہ کی عورت توعا کے گھر پہنچے اور ان کے لڑکے بلال اسی ہنگامہ میں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ دروازے پر واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مسلم نے ان سے پانی مانگا، پانی پی کر وہیں بیٹھ گئے۔ عورت نے کہا کہ آپ پانی پی چکے، اب اپنے گھر چلے جائیے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ اسی طرح 3 مرتبہ یہی کہا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ تو پھر اس نے ذرا سختی سے کہا کہ میں آپ کو دروازے پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گی، آپ اپنے گھر چلے جائیے۔ اس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبور ہو کر کہا کہ اس شہر میں نہ میرا کوئی گھر ہے نہ میرا کوئی خاندان، تو کیا تم مجھے پناہ دو گی؟ میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، میرے ساتھ میرے ساتھیوں نے دھوکہ کیا۔ عورت کو رحم آ گیا اور مسلم کو اپنے گھر میں داخل کر لیا اور شام کا کھانا پیش کیا۔ مسلم نے نہ کھایا۔ اسی عرصہ میں عورت کے لڑکے بلال واپس آ گئے۔ دیکھا کہ ان کی والدہ بار بار کمرے کے اندر جاتی ہے۔ بات پوچھی تو عورت نے اپنے لڑکے سے بھی چھپایا۔ اس نے اصرار کیا تو اس شرط پر بتا دیا کہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے۔ اس طرف ابن زیاد نے جب دیکھا کہ لوگوں کا شور و شغب قصر کے گرد نہیں ہے تو اپنے سپاہی کو بھیجا کہ دیکھو کیا حال ہے۔ اس نے آ کر بیان کیا کہ میدان صاف ہے، کوئی بھی وہاں موجود نہیں ہے۔ اس وقت ابن زیاد اپنے قصر سے اتر کر مسجد میں آیا اور ممبر کے گرد اپنے خواص لوگوں کو بٹھایا اور اعلان کرایا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ مسجد بھر گئی تو ابن زیاد نے یہ خطبہ دیا کہ کہ ابن عقیل نے جو کچھ کیا وہ تم نے دیکھ لیا۔
اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جس شخص کے گھر میں ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پائیں گے ہمارا ذمہ اس سے بری ہے، اور جو کوئی ان کو ہمارے پاس پہنچائے گا اس کو انعام ملے گا۔ اور اپنی پولیس کے افسر حسین ابن نمیر کو حکم دیا کہ شہر کے تمام گلی کوچوں کے دروازوں پر پہرا لگا دو کہ کوئی باہر نہ جا سکے، اور پھر سب گھروں کی تلاشی لو۔ اس تلاشی کے درمیان جب اس عورت کے لڑکے بلال نے یہ محسوس کیا کہ بالآخر وہ ہمارے گھر سے گرفتار کیے جائیں گے، تو اس نے خود مخبری کر کے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو ان کا پتہ بتا دیا۔ اس نے اپنے باپ محمد بن اشعث کو اور اس نے ابن زیاد کو اس کی اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں 70 سپاہیوں کا ایک دستہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کی آوازیں سنی تو تلوار لے کر دروازے پر آ گئے اور سب کا مقابلہ کر کے ان کو دروازے سے نکال دیا۔ وہ لوگ پھر دوبارہ لوٹ آئے تو پھر مقابلہ کیا، اس مقابلے میں زخمی ہو گئے مگر ان کے قابو میں نہ آئے۔ یہ لوگ چھت پر چڑھ گئے اور پتھر برسانے شروع کر دیے اور گھر میں آگ لگا دی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سب حربوں کا تنہا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے کہ محمد اشعث نے ان کے قریب ہو کر پکارا، میں تمہیں امن دیتا ہوں، اپنی جان کو ہلاک نہ کرو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا، یہ لوگ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، نہ تمہیں قتل کریں گے اور نہ تمہیں ماریں گے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا 70 سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زخموں سے چور چور ہو کر تھک چکے تھے، ایک دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گئے۔ ان کو ایک سواری پر سوار کر دیا گیا اور ہتھیار ان سے لے لیے گئے۔ ہتھیار لینے کے وقت ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ پہلی عہد شکنی ہے کہ امن لینے کے بعد ہتھیار چھینے جا رہے ہیں۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ نہیں، آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ نہ کیا جائے گا۔ ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سب محض باتیں ہیں، اور اس وقت ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محمد بن اشعث کے ساتھیوں میں عمر بن عبید بھی تھا جو ان کو امان دینے کا مخالف تھا۔ اس نے کہا کہ اے مسلم، جو شخص ایسا اقدام کرے جو آپ نے کیا، جب وہ پکڑ لیا جائے تو اس کو رونے کا کوئی حق نہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی جان کے لیے نہیں روتا، بلکہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آل حسین کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں، جو میری تحریر پر عنقریب کوفہ پہنچنے والے ہیں اور تمہارے ہاتھوں اسی بلا میں گرفتار ہوں گے جس میں میں گرفتار ہوا ہوں۔ اس کے بعد محمد بن اشعث سے کہا کہ تم نے مجھے امان دیا ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ تم اپنے اس امان سے عاجز ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری بات نہ مانیں گے اور مجھے قتل کریں گے، تو اب کم از کم میری ایک بات مان لو، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فوراً روانہ کر دو، جو ان کو میرے حال کی اطلاع کر کے یہ کہہ دے کہ آپ راستے ہی سے اپنے اہل بیت کو لے کر لوٹ جائیں، کوفہ والوں کے خطوط سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی بے وفائی سے گھبرا کر آپ کے والد اپنی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ محمد بن اشعث نے حلف کے ساتھ اس کا وعدہ کیا کہ میں ایسا کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا، ایک آدمی کو خط دے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے۔ محمد بن اشعث کے قاصد نے یہاں پہنچ کر خط دیا۔ خط پڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو چیز ہو چکی ہے وہ ہو کر رہے گی، ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی جانوں کا ثواب چاہتے ہیں اور امت کے فساد کی فریاد کرتے ہیں۔ الغرض یہ خط پا کر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہیں کیا اور جو عزم کر چکے تھے اس کے لیے آگے بڑھتے رہے۔ ادھر محمد بن اشعث ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر قصر امارت میں داخل ہوا اور ابن زیاد کو اطلاع دی کہ میں ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امان دے کر آپ کے پاس لایا ہوں۔
ابن زیاد نے غصے سے کہا کہ تمہیں امان دینے سے کیا واسطہ؟ میں نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا یا امان دینے کے لیے؟ محمد بن اشعث خاموش ہو گئے اور ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سے سمجھے ہوئے تھے کہ محمد بن اشعث کا امن دینا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ابن زیاد مجھے قتل کرے گا۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے مہلت دے دی تو انہوں نے عمر بن سعد سے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان قرابت ہے اور میں اس قرابت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے تم سے ایک کام ہے جو راز ہے، میں تنہائی میں بتا سکتا ہوں۔ عمر بن سعد نے اس کو سننے کی ہمت نہ کی۔ ابن زیاد نے کہا کہ کچھ مذائقہ نہیں، تم سن لو۔ ان کو علیحدہ کر کے مسلم بن عقیل نے کہا کہ کام یہ ہے کہ میرے ذمے 700 درہم قرض ہیں جو میں نے کوفہ کے فلاں آدمی سے لیے تھے، وہ میری طرف سے ادا کر دو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی بھیج کر ان کو راستے سے واپس کر دو۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد سے ان کی وصیت پوری کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے کہا کہ بے شک امین آدمی کبھی خیانت نہیں کرتا، تم ان کا قرض ادا کر سکتے ہو۔ باقی رہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، سو اگر وہ ہمارے مقابلے کے لیے نہ آئیں تو ہم بھی ان کے مقابلے کے لیے نہ جائیں گے، اور اگر وہ آئے تو ہم مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زیاد کا مکالمہ ہوا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے مسلم، تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا نظم مستحکم اور ایک کلمہ تھا، سب ایک امام کے تابع تھے، تم نے آ کر ان میں تفریقہ ڈالا اور لوگوں کو اپنے امیر کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ معاملہ یہ نہیں بلکہ اس شہر کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے تھے کہ تمہارے باپ نے ان کے نیک اور شریف لوگوں کو قتل کر دیا، ان کے خون ناحق بہائے، اور یہاں کے عوام پر کسرا و قیصر جیسی حکومت کرنا چاہیے، اس لیے ہم اس پر مجبور ہوئے کہ عدل قائم کرنے اور کتاب و سنت کے احکام نافذ کرنے کی طرف لوگوں کو بلائیں اور سمجھائیں۔ اس پر ابن زیاد اور زیادہ غصے ہو کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو قصر عمارت کی اوپر کی منزل پر لے جاؤ اور سر کاٹ کر نیچے پھینک دو۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر لے جائے گئے، وہ تسبیح اور استغفار پڑھتے ہوئے اوپر پہنچے اور ابن زیاد کے حکم کے موافق ان کو شہید کر کے نیچے ڈال دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بعد ہانی بن عروہ کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا، ان کو بازار میں لے جا کر قتل کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دیے۔ یزید نے شکریہ کا خط لکھا اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے قریب پہنچ گئے ہیں، اس لیے جاسوس اور خفیہ رپورٹر پورے شہر میں پھیلا دو، اور جس پر ذرا بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کا شک و شبہ ہو اس کو قید کر لو، مگر سوائے اس شخص کے جو تم سے مقاتلہ کرے کسی کو قتل نہ کرو۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل کی قسط میں انشاءاللہ ہم آگے واقعہ بیان کریں گے۔